کسی کو ایک دم اتنا دو کہ اس کو خواب و خیال بھی نہ ہو تو اس کی خوشی کی کوئی حد نہیں ہوتی. یہ فا یہاں یہ مانا دے رہی, یہ فا کا, اس فا نے اس آیت میں طاقت پیدا کی. آپ کو مثال سے یہ فا کا ترجمہ بتاتا ہوں. ایک مثال, ایک واقعہ. 1984 میں میری پشاور تشکیل ایک عرب شہزادہ آیا, پہلی دفعہ کچھ شہزادہ آیا, مجھے ساتھ بھیجا اور ساتھ پرانے دوستوں کو بھیجا خدمت کے لیے. تو ہم محبت خان مسجد سے نکلے, کسی اور مسجد میں جانے کی, تو گاڑیاں میں بیٹھ گئے. تو ایک فقیر پٹھان وہ مانگتا ہوا آ رہا تھا, کہہ رہا تھا خدائے دا پارا, خدائے دا پارا, خدائے دا پارا کرتے کرتے نا آگے ایسے گاڑی کے ساتھ لگ گیا اور شیشے کے ساتھ ہاتھ لگا دیا اور وہ اوپر تھا خدائے دا پارا, خدائے دا پارا. 1984 میں کوئی 4 آنے, کوئی 8 آنے, کوئی بڑا سخی تو 1 روپیہ. لہذا اب یہ سوچ رہا تھا کہ بڑی گاڑی ہے, 1 روپیہ مل جائے گا. ٹھیک, تو کہہ رہا خدائے دا پارا, میں دیکھ رہا ہوں ویسے خدائے دا پارا, خدائے دا پارا. تو وہ جو تھا نا شیخ, اس نے شیشہ نیچے کیا اور جیب میں جتنے پیسے تھے نکال کے اس کے ہاتھ میں رکھے. تو کہ خدائے خدا خدا دوڑ لگائی اور بھاگا, ایسا بھاگا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. یہ ہے فا کا مطلب. میں نے کہا شیخ ہمارے غریب ہمارے فقیروں کو تم خراب نہ کرو, ہم نے تو 4 آنے 8 آنے دیکھے, تو نے پورے مہینے کا دے دیا. میں نے کہا پتہ کیوں بھاگا, یہ بھاگا اس لیے ہے کہ کہیں یہ مجھ سے واپس نہ لے لے, کہ غلطی سے دے دیا اور یہ پورے مہینے کا لے گیا, پورے مہینے کا لے گا تو اس کو مانگنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. یہ ہے فا کا مطلب یہ ہے کسی کو اس طرح دینا کہ اس کو وہم و گمان بھی نہ ہو, تو وہ خوش نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. بشار اللہ فلا وربک, میرے محبوب کی تعریف ہو رہی ہے. اللہ قرآن فلا وربک, قرآن کی پہلی قسم, والعصر قرآن کی آخری قسم, کئی قسمیں ہیں. سورہ نساء پہلی قسم فلا وربک, یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے. اے میرے حبیب, آپ لکی مرد والوں کو بتا دیں فلا وربک, مجھے تیرے رب کی قسم, لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک آپ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتے مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے. وہی تیرے رب کی بارگاہ میں قبول ہوگا جو آپ کے فیصلوں سے راضی ہوگا, جو آپ کے سامنے سر جھکائے گا, جو سانچہ محمدی میں ڈھلے گا, وہی قبول ہوگا. لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قیامت تک کے لیے دستور بنا دیا, اعلان کر دیا کہ اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں جو اللہ تک پہنچائے گا. یہی ہے, انہی کے پیچھے چلو گے. تو اللہ نے اپنی قسم اٹھائی اور یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے فلا وربک, مجھے تیرے رب کی قسم. اب دیکھو, مجھے تیرے رب کی قسم, اس سے یوں لگتا ہے قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے, حالانکہ خود ہی ہے تو خود ہی قسم اٹھا رہا ہے. لیکن جب اظہار محبت بہت زیادہ کرنا ہو تو ڈیرا کہتے تو ڈیرا محبت دے, ڈیرا پیار دے. جب ڈیرا کرنا ہو تو پھر وہاں عربی میں یہ کرتے ہیں, ہائے ہائے, اپنے آپ کو 2 بنا دیتے ہیں, اپنے آپ کو 2 بنا دیتے ہیں. ایک کو محبوب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور ایک کو الگ کر کے اس سے قسم اٹھواتے ہیں. یہ عربی ادب کا فائدہ ہے. تو میرا رب کہہ رہا فلا وربک, لکی مروت والوں کیا پوری دنیا والوں کو کچھ پتہ نہیں میرے محبوب میں آپ سے کتنا پیار کرتا ہوں. تو اگر تھوڑی عربی کی شد بدھ ہے تو وہ ضرور سوچے گا کہ اللہ نے کیسی قسم اٹھائی. فلا وربک, مجھے آپ کے رب کی قسم, مجھے آپ کے رب کی قسم. انہیں بتائیں کہ آپ کے فیصلوں پہ سر جھکائیں تو پھر ان کا ایمان قبول ہے. جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے, اللہ کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں ہے, شفاعت میرے نبی کے ہاتھ میں ہے, پل صراط سے پار ہونا میرے نبی کی دعا رب سلم سلم سے ہے. جنت کا داخلہ سب سے پہلے میرے حبیب کا قدم پڑے گا, پھر ان کی امت کا قدم پڑے گا, پھر باقی نبیوں کا قدم پڑے گا. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی
سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرے نبی نہ جائیں، امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میرے نبی کی امت نہ جائے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ ہاں سارے جنتی کھڑے ہوں گے دروازے پر، دروازے بند، 8 دروازے بند۔ اللہ نے سورہ رحمان میں جہنم کا ذکر کیا ہے تو فبأي آلاء ربكما تكذبان 7 دفعہ آیا، اور جب جنت کا ذکر کیا جنت الفردوس کا تو فبأي آلاء ربكما تكذبان 8 دفعہ ہے۔ یہ کوئی تفسیر قرآن نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ فوائد قرآن ہے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، فبأي آلاء ربكما تكذبان 7 دفعہ ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں تو فبأي آلاء ربكما تكذبان 8 دفعہ آیا ہے، 8 دفعہ آیا ہے۔ پہلے جنت الفردوس کو بیان کرتا ہے، پھر اس کے بعد دوسری جنت کو بیان کرتا ہے۔